یوں تو ہم سب بہنیں خوبصورت تھیں، مگر مجھے حسن میں خاندان والوں میں سب سے زیادہ نمبر دیے جاتے تھے۔ جو مجھے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ تعلیمی لحاظ سے بھی میں نمبر 1 تھی۔ میٹرک کے امتحان میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا۔ ابھی ایف اے میں تھی کہ میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ابھی بیٹھی تھیں، خاص طور پر ہماری خالہ نے امی پر سخت دباؤ ڈالا کہ مجھے تو سہرش کا ہاتھ دے دو۔ امی کا کہنا تھا کہ ابھی 2 بیٹھی ہیں، تیسری کو کیسے بیاہ دوں؟ تم بڑی دونوں میں سے کسی کا نام لو تو بات ہے۔ مگر خالہ کہتی تھی کہ نہیں، مجھے سہرش کا رشتہ چاہیے۔ خالہ ادھر میری طالب تھی تو ماموں ادھر مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ خاندان میں ہر کوئی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ ماموں کے بیٹے کا نام طاہر تھا۔ وہ دل و جان سے مجھے اپنانا چاہتا تھا، مگر ماموں جان سے سارا خاندان ناراض رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں قبل ان کو سب نے معاف کیا تھا، اور یہ بھی ایک دلچسپ قصہ تھا۔ شادی ایک ایسی رشتہ دار لڑکی سے ہوئی تھی جس کے والدین حیدرآباد دکن میں رہتے تھے۔ اس لڑکی کا نام زیبا تھا۔ یہ ماموں میری امی کے خالہ زاد تھے۔ کیونکہ انہوں نے میری نانی کا دودھ پیا تھا، اس لیے امی اور وہ سگے بہن بھائیوں جیسے تھے۔ امی کی خالہ کافی چرچ زبان اور تیز ترار خاتون تھیں، اس لیے ان کی اپنی بہو زیبا سے نہ بنی۔ آئے دن کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماموں ممانی کو ہمارے گھر چھوڑ گئے۔ ان دنوں اپنی نانی اماں کے پاس قیام پذیر تھے، اور میں صرف 1 سال کی تھی۔ نانی جان کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا تو میری امی اور خالہ نے زیبا کی ساس سے صلح کرا دی، اور وہ آ کر بہو کو گھر لے گئیں۔ حیرت کی بات کہ ماموں نے ممانی زیبا سے بات چیت ترک کر دی، حالانکہ پہلے یہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ سب پوچھتے کہ تم اتنی اچھی بیوی سے ناراض کیوں ہو؟ وہ کسی کو وجہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ وجہ بعد میں معلوم ہوئی۔ ماموں جس دکان پر ملازم تھے، نزدیکی وہاں ان کے جاننے والے رہتے تھے۔ ماموں بھی ان کے گھر جاتے تھے۔ اس گھرانے میں کہیں باہر سے کچھ مہمان آئے تو ماموں کا بھی ان سے تعارف ہوا۔ ماموں بہت شریر تھے، نہ جانے کیسے اس لڑکی جس کا نام ہینا تھا، ماموں سے دوستی ہو گئی۔ یہ مہمان لڑکی انڈیا کے شہر مدارس سے آئی تھی۔ ماموں کے طرز سے ہینا اور اس کی ماں ایک روز ہمارے گھر بھی آئیں۔ ہینا کوئی ایسی خاص نہ تھی کہ ماموں زیبا جیسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اس پر لٹو ہو جاتے، لیکن قسمت دل آ جائے گدھے پر تو پڑی کیا چیز ہے۔ خیر، ہم کچھ نہ سمجھے، لیکن میری ایک خالہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ہینا اور اس کی ماں کی خوب مخالفت کی، بلکہ ماموں کا ان کی طرف جانا دشوار کر دیا۔ پر ماموں نے ملازمت چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا اور سب سے جگر بیٹھے۔ جب امی نے بلوا کر سمجھایا کہ بیوی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ زیبا کو تم نے کیوں سزا دی ہوئی ہے؟ تو ماموں نے یہ کیا کہ زیبا کو زبانی طلاق دے دی۔ زیبا کو بھی امی نے بلوا لیا تھا۔ طلاق کے الفاظ سن کر اس بیچاری کا برا حال ہو گیا۔ رو رو کر دیوانے ہوئے جاتی تھی، جیتی تھی اور نہ ہی مرتی تھی، بس روتی رہتی تھی۔ کیونکہ میکا بھی ان کا یہاں نہیں تھا، کدھر جاتی؟ ان کو دیکھنے اور سنبھالنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اس جھگڑے کے بعد ماموں ہمارے گھر سے چلے گئے اور انہیں جاننے والوں کے ہاں رہنے لگے، جہاں ہینا اور اس کی ماں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ سوال یہ تھا کہ زیبا کہاں جائے؟ امی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور کہیں نہیں جائیں گی۔ جاتی بھی تو کہاں؟ اس وجہ سے زیبا کی ساس، جو امی کی خالہ ہوتی تھی، انہوں نے ہم سے ناتا توڑ لیا۔ مگر امی نے حق کا ساتھ دیا۔ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ مظلوم تھی۔ اگر ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے تو یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ زیبا ایف اے پاس تھی، انہوں نے نوکری کر لی اور خود کما کر کھانے لگی۔ ان دنوں ایف اے پاس کو نوکری مل جایا کرتی تھی۔ اسی دوران ان کا ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت نیک تھا اور ہمارے ماموں کا دوست تھا۔ وہ کنوارا تھا۔ ابو نے زیبا سے پوچھ کر رشتہ طے کر دیا۔ اس لڑکے کا نام عادل تھا۔ عقد ثانی کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی، لیکن طلاق کا ثبوت، اور ابو نے ماموں قادر سے رابطہ کیا تو انہوں نے طلاق لکھ کر دینے سے انکار کر دیا۔ زیبا کورٹ جانا نہیں چاہتی تھی۔ خیر، بڑی جدوجہد کے بعد 6 ماہ بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ جب ماموں کو پتہ چلا کہ ان کی سابقہ بیوی کا نکاح ہو رہا ہے تو انہوں نے خوب ہنگامہ کیا اور امی ابو سے لڑنے آ گئے۔ عادل کو بھی دھمکیاں دی اور ہمیں بھی ڈرایا دھمکایا، مگر ابو نے ہمت سے کام لیا۔ شادی کی تقریب آنے سے پہلے ہی زیبا کو عادل سے نکاح کر کے رخصت کر دیا کہ وقت ان کا جو عالم تھا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہنے کو تو وہ ہمارے لیے غیر تھی، مگر ساتھ رہ کر ہمیں ان سے اپنوں جیسی محبت ہو گئی تھی۔
ادھر ماموں نے ہینا سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا جس کا نام انہوں نے طاہر رکھا۔ ماموں اور ہینا نے اپنے الگ دنیا آباد کر لی تھی۔ کوئی رشتہ دار ان لوگوں کو منہ نہیں لگاتا تھا اور نہ ان سے ملتا تھا۔ انہوں نے بیگنہ زیبا کو طلاق دے کر اس کا گھر برباد کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ماموں کا بیٹا طاہر 18 برس کا ہو گیا، جبکہ ان دنوں میں 20 برس کی تھی، یعنی طاہر سے 2 برس بڑی تھی، لیکن میں اس سے 4 برس چھوٹی لگتی کیونکہ نازک اور دبلی پتلی تھی۔ ماموں قادر کی والدہ کی وفات پر رشتہ دار آ گئے اور سب نے قادر ماموں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے۔ سعد اور طاہر بھی آتا جو ہینا کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے طاہر کو بھی وہ اہمیت نہیں ملتی تھی جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ تاہم یہ بچہ سمجھ کر اس کا خیال کر لیا کرتی تھی۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ طاہر میری وجہ سے آتا ہے، وہ مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ بات مجھے سخت بری لگی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری شادی اپنی خالہ کے بیٹے نوید سے ہو۔ ایک دن ماموں قادر اور ممانی ہینا آ گئے اور امی سے میرا رشتہ طلب کیا۔ تب جانے مجھے کیا ہوا، میں آ گئی اور میں نے امی کے سامنے ماموں ممانی کو یہ کہہ کر بے عزت کر دیا کہ مجھے آپ لوگوں کے گھر جانا پسند نہیں ہے اور نہ آپ کا بیٹا پسند ہے، اس لیے میرے رشتے کا خیال دل سے نکال دیجیے۔ یہ بات امی کو کہنی چاہیے تھی لیکن میں نے کہہ دی۔ حالانکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا، مگر مجھے نہ جانے اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ خیر ماموں اور ممانی ہینا برا منا کر چلے گئے، مگر امی نے مجھے بعد میں کافی ڈانٹا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جواب ہمیں دینا تھا، تم نے ناحق اپنے حق میں کانٹے بوئے ہیں، تم نے اچھا نہیں کیا۔ شام کو ابو گھر آئے تو امی نے ان کو یہ سارا ماجرا سنا ڈالا اور وہ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگی کہ اب جا کر خاندان میں سحرش کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ میں نے زیبا کا واقعہ سن رکھا تھا، شاید یہ اس کا رد عمل تھا۔ بہرحال اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میری سکی خالہ یعنی نوید کی امی دوبارہ آ گئی کہ سحرش کا رشتہ چاہیے۔ اب وہ خاندان والوں سے چڑے ہوئے تھے، کہنے لگے میں کسی خالہ ماموں کے گھر بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا، میں اپنی ساری بچیوں کو غیروں میں بیاہوں گا، کیونکہ اپنوں سے غیر تو اچھے ہوتے ہیں، اپنوں کا حال دیکھ لیا ہے۔ ابو کی یہ بات میرے لیے باعث تکلیف ثابت ہوئی تھی۔ میرے دل میں اپنی خالہ اور نوید کے لیے جگہ تھی۔ خدا جانے ابو کو خالہ اور نوید سے کیا چڑ تھی کہ وہ کسی صورت بھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے میری پڑھائی کا بہانہ بنا کر خالہ کو ٹال دیا۔ خالہ بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ ہاتھ دھو کر اس رشتے کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے ان کو نوید کی خوشی کا خیال تھا۔ وہ خاندان کے بزرگوں کے پاس گئی اور ان سے کہلوایا، تاہم ابو نے کسی کی بات بھی نہ مانی۔ شاید وہ اپنی ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی کا رشتہ بہت زیادہ خوشحال گھرانے میں طے کرنے کے خواہاں تھے۔ چچا کے گھر سے بھی رشتہ آ گیا، ابو نے ان کو بھی جواب دے دیا۔ وہ بدستور غیروں میں رشتہ کرنے کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ جن دنوں میں FA کے سالانہ پیپرز دے رہی تھی، غیر خاندان سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ یہ خوشحال لوگ تھے، لڑکا خوب کماؤ تھا اور بیرون ملک بزنس کر رہا تھا، خوش شکل بھی تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا۔ ابو کو یہ لوگ بہت پسند آ گئے اور فوراً بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چاہتے تھے اس سے پہلے کہ سحرش کی خالہ ایک بار پھر ادھر کا رخ کرے، ان لوگوں کو ہاں کر دی جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے رشتہ طے کر دیا اور دونوں گھرانوں نے فوری منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ منگنی کی خبر سنتے ہی خالہ ہمارے گھر آن پہنچی اور خوب شور شرابہ کرنے لگی۔ دوسری طرف میری حالت غیر تھی، نہ ابو کے خلاف جانا چاہتی تھی اور نہ نوید کو دل سے بلانا چاہتی تھی، لیکن ایک مشرقی لڑکی جو اپنے والدین کی فرما بردار ہو آخر کر بھی کیا سکتی تھی۔ خاموشی سے والدین کی خوشی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور دلی خواہش زبان تک بھی نہ لا سکی۔ منگنی کا دن آ گیا، تیاریوں میں کوئی کمی نہ رکھی گئی تھی۔ ابو نے دلاور کے والدین کا ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہوئے قیمتی تحائف خریدے تھے۔ خاندان کے سبھی افراد کو مدعا کیا گیا۔ یوں تو خالہ نے بھی شرکت کی، لیکن برائے نام ان کے چہروں سے خوشی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے والے مانگنے سے پہلے تو بہت خوش تھے، ان کے بعد ان کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ جب بھی ہمارے ہاں آتے کوئی نہ کوئی شکایت ہی کرتے، حتیٰ کہ منگنی توڑنے تک نوبت آ گئی۔ ان سب باتوں سے ہم سب گھر والے خصوصاً میں بے حد بیزار ہوئی۔ آخرکار ابو نے ان لوگوں کے رویے سے تنگ آ کر توڑنے میں ہی بہتری سمجھی۔ لڑکے والوں کے اصل رویے کا پتہ تو اس وقت چلا جب ان لالچی لوگوں نے منگنی پر ہی نقد رقم اور گاڑی کی امید لگا کر منگنی کی
اور جب جوڑے اور صرف انگوٹھی پر منگنی کی رسم ادا ہوئی تو ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ یہ باتیں ان کے ایک عزیز نے بعد میں ابو کو بتائیں۔ خیر خدا نے ہمیں ایسے گھٹیا اور دولت پرست لوگوں سے بچا لیا اور آنے والے وقت کے نقصان سے بھی محفوظ رکھا۔ زندگی ایک بار پھر اسی ڈگر پر چل پڑی۔ میں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر خود کو گھریلو کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن روشن ہوتی کہ شاید اب ابو اپنا فیصلہ بدل لے اور خالہ سے رشتے کے لیے ہاں کر دے۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ بھی اپنے بیٹے کے جذبات سے مجبور ہو کر دوبارہ ضرور آئیں گی۔ وہ آئیں اور پھر نا امید لوٹی۔ ابو کی بات پتھر پر لکیر تھی، وہ دونوں بڑی بیٹیوں کے ساتھ میرے لیے بھی رشتے کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان دنوں جو حالت میری تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں ہر دم کھوئی رہتی تھی، کھانا پینا تک بھول گئی تھی۔ دن بدن جسم کمزور ہو رہا تھا، رنگت ماند پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے۔ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی اس دل پر قیامت گزر رہی تھی اور ابو کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ خاموشی میں ہی عافیت سمجھ کر چپ تھی۔ سوچتی تھی اگر خالہ کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ محسوس کیا تو ابو کے دل میں نوید کے لیے شک جنم لے لے گا۔ تب جانے کیا ہو۔ اسی طرح دن بے کیفی میں گزرتے گئے۔ آپا اور بجیا کی شادی گیروں میں ہو گئی۔ قسمت سے ان کو اچھے گھر مل گئے تھے، وہ اپنے گھر جا کر سکھی اور مطمئن ہو گئیں۔ میرا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ خاندان میں سے ابھی تک میرے لیے رشتے آ رہے تھے، مگر ابو کی ایک ہی ضد تھی کہ میں نے تمہاری شادی خاندان میں نہیں کرنی۔ بس وہ ہر کسی کو انکار کر دیتے۔ بہت سے عزیز اس بات پر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھتے ہیں تم اپنی بیٹی کی شادی گیروں میں کیسے کرو گے، مگر ابو ان کی بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن میں امی کے ساتھ بازار گئی تو واپسی پر کسی لڑکے نے میرے چہرے پر کوئی کیمیکل پھینک دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا۔ کیمیکل چہرے پر گرنے سے مجھے جلن سی محسوس ہونے لگی اور میں رونے لگی۔ وہ دو لڑکے بائک پر تھے اور کیمیکل پھینکنے کے بعد وہاں سے فوراً فرار ہو گئے اور بھاگ گئے۔ امی کو میری فکر ہونے لگی، وہ مجھے جلدی سے ہسپتال لے گئی۔ میرے چہرے کی ایک سائیڈ بری طرح جھلس چکی تھی۔ 2 دن میں ہسپتال ہی رہی۔ ابو کو بھی بہت دکھ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ حرکت ضرور کسی اپنوں میں سے کسی نے کی ہے، مگر کس نے یہ معلوم نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا۔ میں نے گھر آ کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ میں بہت روئی۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس جرم کی سزا ملی تھی؟ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ابو نے میرا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروایا۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے مگر اپنے نشان چھوڑ گئے۔ ایک شام کوئی جان پہچان والی عورت میرے لیے رشتے کا پیغام لائی۔ میری صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ بے رونق ہو رہا تھا، کمزوری سے رنگ سانولا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود پہلی نظر میں لڑکے والوں کو میں بھا گئی۔ وہ جلد از جلد ہمارا جواب ہاں میں چاہتے تھے۔ امیر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ شادی کے سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان آیا تھا۔ وہ بہت خوش شکل اور سمارٹ لڑکا تھا۔ ابو نے اس بار خوب جانچ پڑتال کے بعد ہاں کی، لیکن پھر بھی لڑکے والوں کے اصرار پر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ پہلے میں شادی سے خوش نہ تھی، بلکہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر شادی کی تھی، لیکن سسرال والوں سے مجھے اتنا پیار اور اتنی اپنائیت ملی، میں اپنا غم بھول گئی۔ رفتہ رفتہ زندگی بچوں کی چہکاریوں اور خوشیوں کی بہار سے مہک اٹھی۔ سال بھر تک میں اداس رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اپنی پیاری بچی نیدا کی پرورش میں کھو گئی۔ میری ساس سسر زندہ نہیں تھے۔ عمیر کی شادی ان کے چچا چچی نے کی تھی۔ وہ بڑی امی اور بڑے ابو کہا کرتا تھا۔ ایک دن عمیر ایک پرانی البم اٹھا لائے اور مجھے دکھانے لگے۔ ان کی والدہ اور والد کی تصویریں بھی اسی البم میں موجود تھیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی والدہ زیبا کا نام لیا۔ تب میں چونکی کہ عمیر کے والد کا نام عادل ہے اور زیبا والدہ کا نام ہے۔ یہ زیبا کہیں وہی تو ہماری پرانے والی ممانی نہ ہو۔ میں نے اپنے خاوند کو تفصیل بتائی اور پوچھا کہ آپ کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا۔ تب عمیر نے مجھے ساری باتیں والدہ کے بارے میں بتا دی تو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ وہی زیبا ممانی تھی اور عمیر ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے امی کو بتایا تو امی خوش ہو گئیں، کہنے لگی تب ہی تو عمیر اس قدر اچھا ہے کہ ماں اچھی تھی اور گھر والے بھی اچھے ہیں۔ ایک اچھی عورت سارے گھر کو صحیح رکھتی ہے اور اچھے والدین کی نسل بھی نیک ہوتی ہے۔ امی کا خیال تھا کہ یہ خون کا اثر ہے جو ان لوگوں نے میری بیٹی کی قدر کی اور اسے سکھ دیا، جبکہ میں امی سے کہتی تھی کہ آپ کی وہ نیکی جو آپ نے زیبا کے ساتھ کی تھی وہ ہمارے کام آئی ہے، جس کی وجہ سے آج میں اتنی سکھی اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔
کہتے ہیں نا کہ نیکی اور نیک عمل کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، اور نیکی کا پھل اچھائی کی صورت میں ضرور ملتا ہے، اور اس میں ذرا بھر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ آج میں اتنی خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار رہی ہوں، شاید یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ میں نے اپنے والدین کی فرما برداری کی اور جس کا انعام مجھے یہ ملا ہے۔